حق مہر دے کر زبردستی اور دھمکیاں دے کر پورا حق مہر واپس لینے والے شوہر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ایسے شوہر پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ تو اب نکاح اس کا کہاں باقی رہ جائے گا؟ حق مہر کے عوض ہی تو وہ عورت حلال ہوئی تھی اس مرد کے لیے، تو اس طریقے سے وہ حق مہر واپس نہیں لے سکتا۔ اور یہ اتنا کریٹیکل مسئلہ ہے کہ سورۃ النساء میں آیا کہ طلاق کی صورت میں بھی اگر تم نے ڈھیروں ڈھیر سونا دیا ہوا ہے تو وہ بھی واپس نہیں لو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم نے نفع اٹھایا اس عورت سے تو وہ مال اس کے پاس رہنے دو، سوائے ایک استثناء کے، وہ بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا ہے کہ اگر کوئی عورت جان چھڑانا چاہے اپنے خامن سے، اور اس کا ذکر اشارتاً قرآن میں بھی موجود ہے سورۃ النساء کے اندر، اور وہ کہے کہ تو مجھے آزاد کر دے، اس کے عوض میں اتنا حق مہر کا پورشن تمہیں دیتی ہوں، تو آپس میں کوئی اس طرح طے کر لیں تو وہ عورت اس طریقے سے معاملات کو کر سکتی ہے۔ لیکن یہ زبردستی حق مہر لینے کا معاملہ یہ بالکل غلط ہے۔ حق مہر جو ہے وہ معجل ہو غیر معجل ہو، یہ ادا کرنا ہے آپ نے۔ پلس حق مہر کے پوائنٹ آف ویو سے ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر کوئی عورت اپنی مرضی سے، خوشی سے خامند کو حق مہر معاف کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے، یہ اس کا رائٹ ہے۔ یہ لازمن نہیں ہے کہ اس نے ضرور لینا ہے، وہ چاہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں معاف کرتی ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے خامند کی شکل میں اتنی بڑی نعمت دے دی ہے۔ جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ جب خاندانی لوگ اپنی عورتوں کو بیاہتے ہیں اور اچھا رشتہ مل جائے تو حق مہر وہ بڑا نامینل سا اپنی بیٹیوں کے اگینسٹ لکھواتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بیٹی دے دی تو حق مہر کی کیا اہمیت ہے، تو یہ بھی وہ کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ چیز پریفریبل ہے کہ عورت کا حق مہر کم ہو، یعنی مرد کے لیے ظاہر ہے اس نے کما کے دینا ہے، لیکن اگر وہ زیادہ ڈیمانڈ کرے تو آپ نے دینا ہے۔ نبی اسلام نے بھی بڑا حق مہر جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کے لیے مقرر کیا۔ میں نے یعنی بہت پہلے کیلکولیشن کی تھی تو آج کا 12 لاکھ روپے بنتا تھا، آج کا نہیں اس زمانے کا بنتا تھا، تو آج شاید 25-30 لاکھ روپیہ وہ بنتا ہو سونے کے پوائنٹ آف ویو سے۔ تو زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں، کم بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن دینا آپ نے ضرور ہے، اس کے بغیر عورت حلال نہیں ہوگی۔ نکاح کی بنیادی حق مہر ہے، ایجاب و قبول ہے، اور اعلانیہ ہونا ہے گواہوں کی موجودگی میں۔ خطبہ نکاح جو ہے یہ تو سنت ہے، خطبہ اگر نہیں بھی پڑھا گیا تو ایک سنت عمل رہ گیا۔ اصل چیز ہے ایجاب و قبول، حق مہر، اعلانیہ گواہوں کی موجودگی میں، اور اگر لڑکی کنواری ہے تو چوتھی چیز آپ ایڈ کر لیں، ولی کی اجازت۔ سندھ میں کاروکاری کے بہت کیسز روزانہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں، ہر روز کہیں نہ کہیں کسی لڑکی کا قتل کیا جاتا ہے۔ اس پر کیا روشنی ڈالیں جی، اس کے اوپر تو سیاہی پھینکنی چاہیے۔ یہ تو سندھ کی گورنمنٹ کا کام ہے نا اس طرح کے معاملات کو دیکھے، اور ظاہر ہے جب پولیس میں اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں تو قانون حرکت میں آتا ہے۔ یہ جو رسومات ہیں ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، اور نہ غیرت کے نام کے اوپر قتل جو کیا جاتا ہے ہمارے کے پی کے اندر، وہ کوئی اسلامک ایکٹیویٹی ہے جو پرفارم کی جا رہی ہوتی ہے۔